نصلی و نسلم علی رسول کریم اما بعد۔ الاعراف کی 51 نمبر آیت میں بتایا گیا ہے کہ جہنم کے اندر جانے والوں کی پہلی خاصیت یہ بتائی کہ انہوں نے دین کو لاہ و لعب بنا لیا تھا۔ دوسری خاصیت ان کی یہ بتائی گئی ہے کہ ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ دنیا اور آخرت میں ناکامی سے بچنے کا ذریعہ کتاب ہدایت سے وابستگی کو بتایا گیا ہے، اس کی رہنمائی کو قبول کر لیا جائے۔ دعا کے آداب بتائے ہیں کہ دعا گل گلا کر آہستہ آہستہ چپکے چپکے کی جائے۔ انہ لا یحب المعتدین، حد سے بڑھنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو حد سے بڑھتے ہیں اللہ ان کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ نہ صرف یہ کہ دعا میں اللہ نے اس چیز کو منع کی ہے، بلکہ ہر عمل میں حد سے تجاوز کو روکا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے اگر بڑی عبادت کرتا ہے، صبح شام عبادت میں مصروف رہتا ہے، لیکن اپنے اہل خانہ کی جو ضروریات ہیں اس کا اہتمام نہیں کرتا، تو یہ عبادت اس کے کام نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ اعتدال ضروری ہے۔ سب سے پہلے جہاں فرائض کی ادائیگی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک فرض ہے کہ اہل و عیال کے لیے جو ضروریات ہیں وہ پوری کی جائیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح اقوام نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا اور پھر ان کا کیسا انجام ہوا، اور پھر آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہوا۔ یہ قوم جو تھی وہ ناپ تول میں کمی کرنے کا شکار رہتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسافروں کو لوٹنے ڈرانے دھمکانے میں مصروف رہا کرتی تھی۔ پھر اس طرح اگلے سپارے کا جو آغاز کیا گیا اس میں قوم کے متکبر سرداروں کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام اور ایمان والوں کو بستی سے نکالنے کی دھمکی دی، اور لوگوں سے کہا کہ اگر تم نے شعیب کی بات مان لی تو تم خسارے اور نقصان میں رہو گے۔ بالآخر اس قوم کو ایک ہولناک آواز کے عذاب سے دوچار کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ پھر کئی رکوع تک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔